جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے, اتنے یہ ہو گئے, اتنے ہو گئے, آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ. تھوڑا سا دل بڑا رکھو, کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو. یہ اٹھایا, یہ گڈی, یہ لو. سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, کر کے دکھاؤں. جیب میں ہاتھ ڈالا, گٹی. کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا, اچانک کوئی بڑا پروفٹ, آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو, بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے, جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں, اٹھایا, بہن کو دے دیا, یہ رکھ جا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, اور پھر بھول جاؤ اس کو. یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن. کل کا واقعہ یاد ہے؟ بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا, یاد ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرو. ایسے نکالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوکا علیک, روکو مت, اللہ بھی روک دے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے, گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتا ہے کیا ہے, میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں, جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے, ایک گھر, دو گھر, تین گھر اور اپنا ذاتی, ایک خالی ہے ابھی. سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہے؟ خالی ہے. پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. خیر, تو پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ, ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں, اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے. پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو, کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی, ٹھیک ہے نا, اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں, پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں, یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی. صحیح ہے. لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں. حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے, خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول. آج 4 مگے ڈالیں, 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے, اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں؟ 2 مگے, تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو, ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے, پھر شام کو پھک رہا ہے, اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے. سگڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی, کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے, بس کھلاؤ پلاؤ, وہ جو آ رہا ہے یہ بس, یہ سخاوت نہیں ہے. اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی. تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے. اب بات تو چل پڑی ہے, یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا, اللہ نے سخاوت کو بیان کیا. تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے, خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب لکھے. جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی, جیسے بریانی بنانی ہے بھائی, اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے, اس دن اتنا ڈالا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار, اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم. تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب, ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری. اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں. نے یہ نوٹ, ابراہیم کو 100 روپے دیے. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا, سائیکل خراب ہو گئی تھی, میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے, اس میں ڈال دیے میں نے. کیوں ڈالیں خوب, 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے. وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے, وہ وجہ اس کی کیا ہے, حساب کیوں مانگوں گا میں. ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی. نہیں آ رہی بات بھائی, 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے,
4,000 की साइकिल दिला सकता हूं मैं उसको ठीक है ना, तो 100 रुपए का हिसाब रखना क्यों जरूरी है? मुमकिन है कोई देखे तो बोले यार मुफ्ती साहब कितने कंजूस हैं, बच्चों से 100 रुपए का हिसाब भी उन्होंने रखा हुआ है। ये क्यों रखा है कि मैं ये देखूंगा कि इसको मैंने 100 रुपए दिए, ये जो पैसे बचे वापस करना भूलता है या नहीं भूलता। अगर भूलता है तो मैं पकड़ूंगा। क्या आपको जब मैंने पैसे दिए थे तो आपने वापस क्यों नहीं, अभी से नहीं पकड़ा तो कल ये लाखों लाख रुपए भी देना भूल जाएगा। नहीं आ रही बात? कल ये बहरिया टाउन में एन मुमकिन है प्लॉट खरीदे 1 करोड़ का किसी बंदे से। मुमकिन तो भाई बहुत कुछ हो सकता है ना, वजीर आजम भी बन सकता है। और फिर जब वजीर आजम बना और लोगों ने कहा आपने तो कहा था गुर्बत का खात्मा करेंगे, कहेंगे ओ सॉरी मैं क्या हुआ, भूल गया था गुर्बत का खात्मा करना। आपने कहा था कराची में गंदगी का ढेर हटवाएंगे आप, इसलिए आप कराची वालों ने आपको वोट दिया। अरे यार मेरे जहन से निकल गया ठीक है, नहीं आ रही बात। तो इसका ताल्लुक सिर्फ बच्चे की किससे है? तरबियत से। हमारे जिम्मे तरबियत की कोशिश है, ना बने तो अल्लाह की मर्जी, समझ रहे हो? तो बच्चों को ना पैसे दे के बिगाड़ना नहीं चाहिए, उनमें आदत खराब होती है। पैसे देने तो वो दें, जेब खर्ची उनकी बांधें ताकि वो अपनी मर्जी से खाएं, तो वो जेब खर्ची का सेटअप अलग है, वो हम हर जुम्मे को बच्चों में जेब खर्ची बांटते हैं। लेकिन मामलात में उनको 2 नंबरी की इजाजत नहीं। मैंने लिखा हुआ इब्राहिम को 100 रुपए दिए, अब मैं ये नोट करूंगा कि ये 100 रुपए का मुझे हिसाब देता है या भूल जाता है। अभी लिखने की क्या जरूरत है, दिमाग में क्यों नहीं रखा? भाई दिमाग को मुफीद कामों के लिए रखो, 100 50 रुपए के लिए दिमाग को फालतू में मत खपाओ भाई। ये चीज अगर यहां ना होती, दिमाग में होती, तो दिमाग और किसी काम का होता। ये बयान करता मैं यहां बैठ के, हर वक्त दिमाग में यही याद रखना, उसको 100 रुपए दिए, उसको 50 रुपए दिए, उसको 1 लाख रुपए दिए, उसको ये दिमाग में। दिमाग से चीज उठा के कहां लेके जाओ? डायरी में। हजरत हकीम उल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह ताला, ये मुजद्दिद थे अपने दौर के, ऐसे खानदानी आदमी थे। ये जिक्र करते हुए जा रहे थे, इनका मामूल था फजर के बाद जिक्र करने का, तो चहलकदमी भी करते थे ताकि वॉकिंग हो जाए फजर के बाद और जिक्र भी। तो एकदम रुके, जेब से डायरी निकाली, कलम से, कलम इनके यहां रहता था हर वक्त कान पे, फौरन कुछ लिखा और डायरी जेब में। किसी ने पूछा हजरत आप जिक्र कर रहे थे, ये अभी बाद में लिख लेते ये? उन्होंने कहा नहीं, मेरा दिमाग अल्लाह की तरफ है। जहन में ख्याल आया, अगर मैं डायरी पे नकल ना करता ना तो वो ख्याल मुझे महफूज रखने के लिए बार बार दिमाग कहाँ जाता? उसी ख्याल की तरफ, तो वो मुझे जिक्र से भी गाफिल करता। वो चीज दिमाग से कहाँ आ गई? डायरी में, अब जेब में। अब दोबारा जिक्र तवज्जो के साथ। अब ये डायरी की टेंशन हो गई है, अब ये अपनी टेंशन क्या हो गया भाई? ऐसी खानदानी चीजें हैं यार, ये तो जिंदगी में कामयाबी के उसूल हैं अल्लाह के बंदो। हमारे पास किसी के पास भी कोई डायरी नहीं होती, लाखों करोड़ों के बिजनेस दिमाग में चल रहे होते हैं। वसीम कबाड़िया से 1 लाख रुपए लेना है, सलीम गुलेगंडे वाले को 20 लाख रुपए देने हैं, ठीक है ना? सब दिमाग कचुम्बड़ बना हुआ है, दिमाग का कचरा कुंडी बना हुआ है, दिमाग कचरा कुंडी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? इतनी फिक्रें, अब क्या क्या खोपड़ा, तो खोपड़ा है ये क्या है? उसको ये करना है, उसे ये करो, फिर भूल गया, फिर भूल गया, जो बात हो भूल गया, हर चीज भूल रहा है। तो मुझे कहते हैं बयान के दौरान भूल जाते हैं क्या टॉपिक चल रहा था। तो आप जो जो चीजें भूल रहे हैं ना वो ज्यादा खतरनाक है। आगे क्या लिखा हुआ है? फल, वो उसकी कीमत लिखी हुई है। अब ये नहीं कि पूरी डिटेल के साथ एक एक चीज, ऐसा नहीं, इशारे। ये इशारे इसलिए कि रात को 24 घंटे में एक टाइम जो है ना, ये सब चीजें एक्सेल में चली जाएंगी। कहां चली जाएंगी? सब जो यादाश्तें हैं, जब से 100 रुपए तो नहीं जाएंगे, ये तो एक यादाश्त है ना कि उसने हिसाब दिया कि ये इधर ही रहेगा। बाकी जितने खर्चे आज हुए वो सारे कहां चले जाएंगे? वो ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर आता है ना खर्चों का, 1 घर 2 3 4 जो भी हैं, अल्लाह तौफीक दे, तो वो सब उसमें डाल दिए। उससे क्या होता है भाई? बदगुमानी से इंसान बचता है। उलमा कहते हैं कि बदगुमानी का मौका फराहम, बोलो भाई, मत करो। कैसे? हम जब हजरत के पास गए ना, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास, तो हजरत फरमाया करते थे रात को जो पैसे हैं ना आपके, वो लॉकर में रखें। किसी तालिब इल्म को बटवा निकाल के अपने सिरहाने पे रखने की इजाजत
نہیں ہے. کیوں؟ اگر چوری ہو گیا یا گم گیا شبہ ہوگا ساتھ والے پر, شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو, باہر سے کوئی چور آ جاؤ, کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو, لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں؟ فوراً دماغ میں کیا آئے گا؟ اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے. سمجھ رہے ہو, آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5,000 روپے کا, ہمارا تو میرا اپنا حساب ایسا ہے میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا. ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں؟ لیپ ٹاپ. تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا؟ کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں؟ لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا, اس عید پہ. ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز, بھائی عید پہ اتنے. اب میری لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو, جیسے کمپنی چلتی ہے نا ہم ایسے چلا رہے ہیں. کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا, سسٹم ہوتا ہے. مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے, آپ لوگ کے لیے ایک گھر کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے. وہ حساب نکالو, اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو, ختم, چلو بھائی ہماری وجہ سے, ٹھیک ہے نا. وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر, پیسے دے دیتا ہوں میں کہ بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے. ہر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے ہیں, عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ وہ فی کس اتنی ہے, تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی, ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان, گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, نہ نہ نہ, خرچ کریں کھول کے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ, بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا, لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے, کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب گن گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو, ایسا نہیں ہے. آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے. آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا؟ پھوڑنا. میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں, پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے. تو ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا. خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے, نہیں دیا تو صبر کرے انسان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ. اگر بیلنس, وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا, اب اتنا بیلنس رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو, -50,000. اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے. باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے, صحیح ہے نا, لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا. یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو, بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان. ترجیحات کیا ہے؟ سب سے پہلے صحت ہے نا. ارے کیا ہو گیا, اب آپ نے کیا کیا, فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا. نا 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 بھائی, بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے. خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا, سائیکل کیا کر دو,
بھئی 4000 کی سائیکل نہیں بنتی آئندہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, نکالو اس کو, ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے. میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے, تو وہ میں نے مینج کیا. ہوٹلنگ نہیں نکلنے لانڈے لپاڑوں کے ساتھ, ہمارے بھی ہم دوست ہیں وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں ادھر جو شنواری پہ کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں, کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے چانپے وہاں پہ جو ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے؟ ہوٹلنگ کو. بھائی یہ کم کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں. بھائی اس کو کیا کرنا ہے؟ کم کرنا ہے. یہ نکالو, چائے گٹکا نکالو, سگریٹ نکالو. بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ. اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی. بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہے یہ خرچہ ہے, اور انڈے پراٹھے دیکھو یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ. تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی, بھائی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو. تو گھر والوں سے مشورہ کرو, بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو. مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا, بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. اس کو بٹھاؤ, بولو آپ کے سامنے ہی ہے, دیکھ لو بھائی, تو آپ بتاؤ نا اب اس کو کیسے کنٹرول کریں. مل جل کے کچھ کرتے ہیں تو کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ. اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, کبھڑا تھوڑا عید کو کم کر لو. تو بہت سارے, یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی. ہر چیز کا نا میرے یہاں کھانا بنا ہوا ہے. کھانا, گوشت پہ اتنا خرچ ہوا, دودھ پہ اتنا خرچ ہوا, انڈوں پہ اتنا خرچ ہوا, سبزی پہ اتنا, ایک ایک چیز ریٹرن میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب اچھا پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچہ آپ کی سیلری سے کم ہے, الحمدللہ مینج ہو رہا ہے, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے, 1,00,000 ہے, میرے خرچے 99,000 ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو 99,000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25% تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو میں اس کو بچا کے ماہانہ 25,000 روپے بچا سکتا. اس 25,000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں, اس 25,000 کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. تو اتنی بچت کے بعد 1,00,000 کے بعد بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ 1 سال کے بعد, میں مذاق کر رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا, بولے گا میری توہین نہیں کرو. 25,000 میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ 25,000 کے 25,00,000 بھی تو ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے ادھر سے چیک کیا, مجھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میں نے جب چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے ہوٹلوں کی چائے پر اور فلاں پر, اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتا. تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھئی یہاں سے مینج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے, تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے گریوی. اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی. اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس 1 سال کا راشن بولو بھائی ہونا چاہیے. مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی, آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا ماہانہ خرچہ 1,00,000 ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, ایک نارمل ایک فیملی والے 1-2 بچوں کے ساتھ 1,00,000 بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اندازہ لگا لیا جی میرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے 1,00,000. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یار میں نے 12,00,000 روپے جمع کرنے ہیں. اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جاب چھوٹ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی, ارے کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی خدا نخواستہ خطرناک بیماری آ گئی, تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے؟ اگر آپ
ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے، کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے یار، اتنا بھی نہیں، کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ایک سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں، خاص طور پہ جب توکل کی کیا ہے کمی. اور اگر آپ میں توکل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توکل ہو یہ ضروری نہیں ہے. آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں، اللہ کھلائے گا، بیگم کہ جب بھوک لگے گی نا تو ممکن ہے آپ توکل کرو، بیگم توکل نہ کرے. پھر وہ جب چترال لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے یار یہ آپ نے توکل پہ بیان کیا تھا. تو بھائی آپ کو سمجھ میں آیا، اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں، وہ کتا بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. اس نے کہا پتہ نہیں یہ مثال میں نے تو سنی ہے، کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. کتے کو پتہ نہیں، یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو اب سمجھیں بات کو، آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ نے ایک سال کا جس کی 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے نا وہ 12 لاکھ جمع کر لے، اور 12 لاکھ کیش کی شکل میں نہیں، گولڈ کی شکل میں، کیونکہ وہ کیش تو ایسے دڑام سے گرتا ہے، وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. گولڈ لے کے رکھ لے، لاکر میں ڈال دے اب کہ بھائی یہ بس رکھ دیا میں نے. اس سے دماغ کیا ہو جائے گا بے فکر. کبھی شیطان ڈرائے کہ ابے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا، بولے ہاں بھائی لاکر میں 12 لاکھ کا گولڈ پڑا ہوا ہے، اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے. یا پلاٹ بھی لے سکتے ہیں، لیکن پلاٹ میں پھر 10 ٹینشنیں ہیں. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے، پلاٹ ویسے 12 لاکھ کا آتا بھی نہیں ہے، لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا گولڈ 50,000 پہ آ جائے، ایسا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو ہوا بھی ہے تو 2 دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا وہ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے، آپ سمجھیں. اچھا جب یہ 12 لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے، یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ 1 لاکھ ہے، جس کا 4 لاکھ ہے پھر وہ 12 لاکھ نہیں، وہ پھر اسی حساب سے. یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. تو اب آپ نے جب وہ لاکر میں جمع کر دیا، اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال گولڈ جمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا. وہ صدقہ ہوگا وہ والا نہیں ہوگا جو گڈی نکالی، یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف، یہ کب کرنا ہے آپ نے. وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہے. جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا، اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے، ارننگ اتنی ہے. اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے، جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ، اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ، کبھی کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی، بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے، اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا. بھائی قدر کر لو ان باتوں کی، بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو، پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے. یا کبھی بونس مل گیا، بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے، کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے، یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا، کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی، غریبوں میں بانٹ دی. ہدیہ دے دیا کسی کو، کسی غریب کو دے دیا، بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا، دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم. جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا، کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت. ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی، غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے. صحابہ میں یہ ہوتا تھا.
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ, مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, پورا باغ صدقہ. تو یہ کیا ہے؟ چھکے ہیں, ٹھیک ہے نا. کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا, وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں داد نے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت, بہت 2-2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیڈ پہ نا, آخری بال پہ چھکا مارا تھا. تو اس وقت تو عقل نہیں تھی, اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا, اس پہ جاوید میاں داد نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا, مزہ بہت آیا تھا, وہ کلا بازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چھکا تھا, قوم خوش ہوتی ہے جیت کے, لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا. تو یہ جو چھکے ہیں نا, اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم, ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں, اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. تو اس قسم کے چھکے لگایا. ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگم میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. میٹر بھی اس طرح کا شارٹ, ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے بس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتا نہیں چلے گا, اور اتنا اٹھا. عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے. ہمارے جو رشتے دار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے, ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی, ریالوں کی, وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں, ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے. تو کیا کوئی فقیر آیا, وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں, تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں. ایسے گڈی اٹھائی, ایسے پکڑا دی, اس کو گنی نہیں رہے جیب میں کتنے. ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں, بہت سخاوت ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت. اگر پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ, وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے, اس نے اتنے بل گیٹس, اس نے یہ اسپتال بنا دیا, یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, چھپا کے بہت کرتے ہیں. وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں. جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا, جو اصل عربوں میں, وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے. جو اصل عربوں میں, ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں. یتیم ہونا, کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں, تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کے اس کو دے دیتے ہیں, وہ بگڑ جاتا ہے. ایسی سخاوت ہے. ہمارے یہاں یتیم بیچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے, گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا دیا, یہ سمجھا جاتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں, اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. ابھی یہ کورونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی, ہماری قوم میں بھی, اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ. خیر, اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے, ڈائری لے کے لکھنا ہے, اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے. اس سے 3 فائدے ہوں گے. بچت کتنی ہے آپ کی, سخاوت کتنی افورڈ کر سکتے ہیں, کتنی افورڈ نہیں کر سکتے, اور ضرورت کتنی ہے آپ کو. اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے, بس اتنی میری ضرورت ہے. آگے جتنا آ رہا ہے وہ غریبی ہے, تو غریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھلا دیتا ہے انسان. اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی. پھر بھی ہنسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے, وہ آپ کا ادھر کا فالٹ. جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ انسان کو وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوا نہیں کھلایا کرتے تھے ہر ایک کو, پھر اس دوا کی ضرورت ہے. تو پھر وہ پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں, لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب. اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 لاکھ نہیں ہوگا, 1 کروڑ روپے ہوگا. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ماہانہ خرچہ 5,000 روپے ہوگا. تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں, تو 5,000 والے بھی ہیں, 10,000 والے بھی ہیں. تو ہر آدمی حساب ضرور لکھے, اسے پتا ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں, پلس میں جا رہا ہوں, مائنس میں جا رہا ہوں, تو اس کو کم کیسے کرنا ہے. تو یہ باغ والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا. وہ تو پلس میں جا رہے تھے نا, پورا باغ کٹے گا, تو پلس میں جا کے بھی کہہ رہے ہیں غریب قریب میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے کہا ایسی
ان کا سارا باغ الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, سب تباہ و برباد کر دیا. تو آگے قرآن نہ بہت ساری چیزیں دلالت النص سے کرتا ہے. دلالت النص سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے تو بھی سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ. جب بھی کوئی بات, کوئی میسج ہمیں کسی کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے, کوئی میسج ہمیں کسی کو سمجھانا ہوتا ہے, تو ہم 4 طریقے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ اصول فقہ میں, فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث سے مسائل 4 طریقوں سے اخذ کیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ جن لوگوں کو یہ اصول فقہ نہیں آتے ہیں نا, وہ بیچارے علم سے کیا ہوتے ہیں؟ فارغ. ان کو یہ نہیں پتا کہ کسی کے کلام سے کس کس طریقے سے بات کو سمجھا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے عبارت النص. عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے, آپ جو میسج دینا چاہتے ہیں, بالکل اسی حساب سے آپ وہی کلام کر رہے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو یہ نص جو ہے یہ نماز کو سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے اور مقصد بھی وہی ہے جو الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے. ایک چیز ہوتی ہے دلالت النص, کہ الفاظ میں اس کا ذکر نہیں ہے, الفاظ میں جس کا ذکر ہے اس سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب یہ ہے تو وہ والی تو بطریق اولا ہوگی. جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف بھی مت کرو. تو اللہ نے اس میں بتا دیا کہ جب اف کرنے پر پابندی ہے تو مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. یہاں مارنے کا ذکر نہیں ہے. اب کوئی پاگل اٹھ کے کہ قرآن میں مارنے کا تو کہیں بھی نہیں ہے, اف کی بات ہے, تو ہم اسے کہیں گے تم قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور کام کر لو تو تمہاری صحت کے لیے زیادہ مفید رہے گا. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا کرے, علم ینتفع بہ, جو علم چھوڑ کر گیا ہے وہ, اور صدقہ جاریہ. اور کیا؟ صدقہ جاریہ. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ صحابیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, کیا میں ان کے لیے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ضرور, تو ان کو فائدہ ہوگا. اب بعض حضرات اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ حدیث میں صرف میت کے لیے صدقے کا حکم ہے, کوئی اور نیکی کا حکم نہیں ہے, تو جتنا نبی نے کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے, جو نبی نے نہیں کہا ہم اس کو, یہ اپنی طرف سے بدعت ہے. قرآن اور حدیث کا انداز یہ ہوتا ہے کہ قرآن ہمیشہ جزیہ بیان کرتا ہے تاکہ اس سے اصول نکالے جا سکیں. سمجھ رہے؟ قرآن نے کہا اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے, ایک آرڈر ہے, لیکن اس سے اصول کیا نکلتا ہے کہ جب اف جیسی تکلیف پہنچانا ناجائز ہے تو اف سے بڑی تکلیفیں تو بطریق اولا ناجائز ہوں گی. اس سے یہ اصول نکلتا ہے کہ جب صدقہ خیرات کرنا جائز ہے تو یہ جزیہ ہے, اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ میت کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا, اور کسی انسان کے عمل کا مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے. یہ اصول سمجھانے کے لیے صدقے کی مثال دی گئی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس پر اور بہت کچھ ہے کہنے کے لیے بھی, چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو اس لیے میں ضمناً ایک بات آ گئی نا ایک اصول کے تحت, اس لیے میں نے بیان کر دی, ورنہ ایصال ثواب کے اور بھی دلائل ہیں. تو دلالت النص اف سے ثابت ہو رہا ہے کہ, اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص اور ایک ہوتی ہے اقتضاء النص, کہ قرآن میں کوئی کلام ایسا ہے کہ وہ کلام اس وقت تک صحیح قرار دیا نہیں جا سکتا جب تک ایک دوسری بات بھی اس کے ضمن میں آپ صحیح نہ مان لیں. اس کو اقتضاء النص کہتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے اشارت النص. یہ ٹاپک نہیں ہے, جلدی سے لپیٹ رہا ہوں تاکہ جو اصل کرنے کی بات ہے وہ رہ نہ جائے. اشارت النص کا مطلب یہ ہے کہ نص کے جو قرآن یا حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ لانے سے مقصد یہ نہیں تھا, لیکن انہی کے الفاظ سے اشارہ دوسری طرف بھی مل رہا ہے. جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ نے استدلال کیا کہ جب آپ کی ملک پہ غیر مسلم حملہ کر کے قبضہ کر لے اور آپ ہجرت کر کے وہاں سے نکل جائیں تو غیر مسلم ریاست اور ان
جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی کی مالک بن جائے گی. یعنی وہ اگر قبضہ کر لے اور حکومت کی تحویل میں چلی جائیں وہ ساری کی ساری چیزیں, تو مل کے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اور اس کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ قرآن میں آتا ہے للفقراء المہاجرین, زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے. حالانکہ وہ سارے فقیر بولو بھائی نہیں تھے, لیکن قرآن کہہ رہے جب ہجرت کر کے آ گئے, اپنا مال وہاں چھوڑا اور غیر مسلموں کا اس پہ قبضہ ہو گیا, تو وہ ان کو قرآن فقیر کے لفظ سے تعبیر کر کے یہ شو کر رہا ہے, یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے نکل گئی, اب اس میں وراثت کے حکام جاری نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ آیت جو لائی گئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ کس کس کا حق ہے, فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد یہ بیان کرنا ہے, لیکن فقیر کے لفظ سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ ملکیت, یہ پراپرٹی ان کی ملکیت سے, بول لو نا کیا جا رہا ہے, یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں صرف سمجھانے کے لیے, اصل موضوع میرا یہ نہیں ہے, اس پر کبھی کسی اور وقت بیان کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو یہ جو بیان ہے کہ قرآن مجید نے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ لباس کو حکم دیا کہ پاک رکھو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے صرف لباس مراد نہیں ہے کہ جب اللہ باڈی کے اوپر جو چیز 24 گھنٹے رہتی ہے اس پہ گندگی برداشت نہیں کرتے, تو آپ کی باڈی پہ گندگی برداشت بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جسم کا پاک رہنا بھی ضروری, اور اسی سے صاف ہوتا ہے کہ جب جسم کی کھال پر گندگی برداشت نہیں ہے, جو باہر کا حصہ ہے, تو انٹیریئر پہ گندگی برداشت کیا ہو گیا, اندر گندگی ڈالنے کی کیسے اجازت ہوگی؟ کتے بلی کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ کھانا گندا کھانے کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ یہ جو کتابوں میں لکھا ہے فقہ کی کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں, ناجائز ہیں, اس پہ بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نا ایک حلال کو حرام کر دیا. ان 7 چیزوں میں خصیتین بھی ہیں, جانور کی پیشاب گاہ بھی ہے اور رسولی بھی ہے. بھائی یہ اسی وجہ سے فقہاء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یحرم علیہم الخبائث, نبی کا ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ وہ خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو اب ہر چیز میں انگلی پکڑ کے نہیں بتایا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, کچھ چیزیں تو بتائی جائیں گی, کچھ اصول اور ضابطے بتا دیے جائیں گے. جو جانور کی رسولی نکلتی ہے وہ گندا گوشت ہوتا ہے جو پھوڑے کی شکل میں آتا ہے, اس پھوڑے کو کھانے کے لیے الگ سے حدیث کی ضرورت نہیں ہے کہ پھوڑا کھانا حرام ہے جانور کا, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ گندا گوشت ہے, وہ غلیظ ہے. اسی طرح یہ جو خصیتین ہیں یہ بھی پیدا کرتے ہیں گندگی کو. گردے جو ہیں وہ پیشاب کو فلٹر کر کے نکال دیتے ہیں, گردے پیدا نہیں کرتے گندگی, جبکہ یہ سے پیدا ہوتی ہے گندگی, الگ نہیں کیا جا سکتا گندگی کو اس سے. اسی طرح یہ جو پیشاب گاہ ہے یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کھائے. سلیم الطبع انسان اس سے نفرت کرتا ہے. اب اس پہ دلیل ہم سے مانگتے ہیں, قرآن میں کہاں لکھا ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ بہت سی چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں, اس کے لیے تفقہ چاہیے, بصیرت چاہیے. پھر بھی اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم طنز تو نہ کریں میرے بھائی, کھائیں آپ, دیگ بنا کے کھائیں آپ, دعوت کریں لوگوں کی کہ بھئی آج ہم نے یہ چیز پکائی ہے, تو طنز نہ کریں. آپ کہیں گے میں بھی تو طنز کر رہا ہوں, تو میں جواب میں طنز کر رہا ہوں کہ جب فقہاء پہ طنز ہوگا, مجتہدین کو بیوقوف قرار دیا جائے گا, تو پھر لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ بری بات کو پسند نہیں کرتے لیکن جس پر ظلم ہوا وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے, بعض مجتہدین کہتے ہیں حلال جانور کی سب چیزیں حلال ہیں, تو ٹھیک ہے ان کی رائے ہے, وہ بھی قابل احترام ہمارے لیے. لیکن اگر امام حنیفہ نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں حلال جانور کی بھی حرام ہے, ناجائز ہیں, تو آپ ابو حنیفہ پہ طنز نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک پہنچی نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ دو بھائی میں ابو حنیفہ کو نہیں فالو کرتا, ٹھیک ہے. جو شافعی مسلک کو فالو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ ہم پہ طنز نہیں کرتے, ہم ان پہ طنز نہیں کرتے. لیکن جو طنزیہ اسٹائل ہے نا, یہ جہل مرکب کی دلیل ہے. یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ جاہل بھی ہیں اور آپ کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ کم سے کم پتہ تو ہوگا مجھے نہیں آتا کچھ. تو جب لباس کو پاک رکھنے کا حکم تو باڈی کو اس سے زیادہ اور انٹیریئر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ, تو اس میں کوئی مشکوک چیز بھی نہ جائے جس کے, تبھی امام حنیفہ نے اس کو حرام نہیں کہا, مکروہ تحریمی, ناپسندیدہ. تحریمی کا مطلب غلط, چھوڑ دو, لیکن ایسا حرام نہیں ہے جیسے سور اور کتا حرام ہے, کیونکہ اس میں اختلاف ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں مکروہ ہے بھائی کھانے کے لیے, اور تم کٹاکٹی جا کے کھا رہے ہو کم بختو, معذرت کے ساتھ, تم اور کھانے کے حلال چیزیں کم ہیں دنیا میں. کٹاکٹ میں دونوں قسم کے آتے ہیں, وہ والا کٹاکٹ, تو کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہو. تو یہ, اور اس پہ بہت دلائل ہیں, لیکن وہی بات ہے ٹاپک ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر میں الگ ہی ٹریک پہ چل نکلتا ہوں. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ لاہور جا رہے تھے, راستے میں پانی کے لیے اترے, اتنا دور چلے گئے کہ سرگودا پہنچ گئے آپ, تو بھائی قریب میں مل گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس آؤ, بیٹھ جاؤ ٹرین میں. تو کوشش میں اب بھی یہی کروں گا, جو ٹاپک ہے اس کو لے کے چلوں. دائیں میں تھوڑا بہت گئے تو واپس ٹرن مارا کھڑکی سے دوبارہ داخل, پھر آگے چلے. تو گند کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے, دیکھو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ دانتوں کو صاف کریں, میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا اے نبی اپنے دانتوں کو ہر وقت صاف رکھیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اللہ کپڑوں میں گندگی برداشت نہیں کر رہے, تو باڈی میں کیسے ہوگی, اور پھر منہ تو جسم کے اندر کا حصہ ہے, اس کو تو اور صاف رکھنا ہے. اتنی کثرت سے مسواک, اتنی کثرت سے, سونے سے پہلے مسواک, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے, مسواک. ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمک رہے ہوتے تھے. جسم کی صفائی کا اتنا خیال کیا. پہلے زمانے میں کرتے نہیں ہوتے تھے, غربت تھی, ایک چادر اوڑھ لی. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت اہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا خطبے کے دوران, تو صحابہ کہتے ہیں کہ حتی یرا بیاض ابطیہ, کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی دیکھ لیتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغل کے بال ہمیشہ صاف رکھتے ہیں, کیونکہ اگر اس میں بال ہوں گے, آپ جتنی بھی صفائی کر لیں فوراً پسینہ آ کے وہ پسینہ بالوں میں اٹک جائے گا, اس سے جرم پیدا ہوتے ہیں, جراثیم پیدا ہوتے ہیں. کتنا خیال کیا جا رہا ہے اپنے بغلوں کو صاف رکھنے. آج اگر آپ کسی سے کہیں بھائی یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو, قمیض نہ پہنی بھی اس نے, کہے گا کچھ اور کام کہہ لو میرے بھائی, کیونکہ ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے. میں 6 مہینے بعد صفائی کرتا ہوں, ابھی 6 مہینے پورے بولو بھائی نہیں ہوئے. ہمارے حضرت تو بہت صاف ستھرے تھے, تو حضرت کے ہاں زمیندار تھے حضرت, تو ایک ٹریکٹر خراب ہو گیا نا, تو وہ حضرت فرماتے ہیں وہ میں نے مزدور کو دیکھا, ہمارے حضرت کی تو صفائی ایسی تھی جو آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ تو گندگی دیکھ کے ان کے باقاعدہ طبیعت خراب ہوتی تھی, باقاعدہ. وہ تو گندگی برداشت نہیں ہوتی تھی ان سے, وہ تو طبیعت خراب ہو جاتی تھی ان کی. ہم کہتے تھے انہوں نے زندگی گزاری کیسے ہے. لدھیانہ کے تھے, پنجاب, انڈیا کا پنجاب, وہاں سے ہجرت کر کے. ہم نے کہا وہ کیسے زندگی ہوا, پتا چلا پورا خاندان ہی ایسا تھا, پورے خاندان میں یہ صفائی. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا وہ مزدور جو ہے وہ ٹریکٹر کے نیچے گھسا ہوا ہے اور صفائی کر, تو حضرت کی نظر اس کی بغلوں پہ پڑ گئی. اس بیچارے کی شامت آ گئی. تو حضرت اس کا نقشہ کھینچتے تھے کہ کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے تھے. زیادہ ہو گئی, لیکن یہ کہ جو بھی تھا, یعنی اتنے جراثیم تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کھٹمل اور جوئیں کبڈی کھیل رہے ہیں, بس یہ رہ گیا. تو سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا نازل ہوا, رب کی کبریائی کے بعد کپڑوں کو, لباس کو پاک رکھو, پاک رکھو اپنے لباس. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ, فرمائی یہ ظاہری گندگی بھی چھوڑ دو, اور باطنی گندگی بت پرستی, انسان ہو کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو, چھوڑ دو اس کو. نبی نے تو بت پرستی پہلے سے چھوڑی بھی تھی نا بھائی, کیا خیال ہے. تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے توسط سے اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے لباس کو پاک رکھو, وہ بھی اصل میں نبی کو نہیں دیا جا رہا. نبی کے توسط سے کس کو دیا جا رہا ہے, امت کو. امت کو بتا دیں یہ آیتیں, نبی تو پہلے سے صاف ستھرے رہے, آپ کے تو مزاج میں صفائی تھی.
ہمارے نبی کے مزاج میں، جس کے مزاج میں صفائی ہوتی ہے اس کو خوشبوؤں سے محبت بھی ہوتی ہے. خوشبو سے محبت دو وجہ سے ہوتی ہے انسان کو. ایک اس لیے کہ اس میں بدبو اتنی ہوتی ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے خوشبو چاہیے ہوتی ہے. ایک کنٹری ہے اس کی صفائی بہت مشہور ہے، بہت صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ، بڑی نفیس قوم ہے وہ، غیر مسلم ریاست ہے. ہمارے رشتے دار گئے وہاں پہ، کہہ رہے میں نے سنا تھا یہ لوگ بہت دنیا میں نفیس قوم ہے نا، بہت نیٹ اور کلین ہوتے ہیں یہ لوگ، اور خوشبوئیں بڑی مشہور ہیں. کہہ رہے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان کی خوشبوئیں اس لیے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو بڑی مشہور ہے. غیر مسلموں کی صفائی میں ظاہری صفائی کا تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، باڈی کا اتنا خیال نہیں کرتے وہ لوگ. کہہ رہے پتا چلا یہ ان کو کیا بدبو اتنی ہے، منہ صبح اٹھ کے منہ نہیں دھوتے ہے بھائی، تو منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ماؤتھ اسپرے ایسے کیا نکل لیا. نہاتے نہیں ہیں تو پسینے کی بدبو، اور کھاتے بھی سور کتے اس کی اور الگ سے بدبو. وہ باڈی میں وہ بھی بدبو بھی تو آ جاتی ہے نا، کتا پن تو آئے گا جب آپ کتے کھاؤ گے، تو اس کے لیے الگ اسپرے. مجھے لوگ گفٹ کرتے ہیں جا کے باڈی اسپرے، ماؤتھ اسپرے. میں حیران ہوتا ہوں یار باڈی میں بدبو کہاں ہوتی ہے کہ جو ہم اسپرے کریں یار اس پہ. کہہ رہی بدبو ختم کرے، بدبو اللہ نہ کرے یار ہماری باڈی میں، اللہ نہ کرے بدبو ہو تو ہم جا کے نہائیں گے. بدبو کو ختم کرو نا. کچرا کے ڈھیر میں بدبو آ رہی ہے تو آپ نے وہاں لا کے مشکو امبر لا کے پھینک دی. ارے وہ کچرا صاف کرو وہاں سے، پھر آپ گملے لگاؤ، اس میں گلاب کے پھول بھی لگاؤ، اور آپ اس میں چمیلی بھی لگاؤ، رات کی رانی بھی لگاؤ، پھر مزہ آئے گا. کچرے کے ڈھیر میں رات کی رانی اس لیے لگا دی تاکہ یہ بدبو چھپ جائے. اس کا مطلب آپ نفیس نہیں ہیں، آپ یعنی بہت ہی وہ ہیں، اتنے گندے ہیں معذرت کے ساتھ. آپ نہیں، اگر آپ ایسا کریں تو، اور مجھے پتا ہے آپ ایسا نہیں کرتے. آج میں نے دیکھا ہے گھروں میں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، بچے کی وہ اس نے پیشاب کر دیا، اسمیل آ رہی ہے، ایک اسپرے مارا ایئر فریشنر. اور یار اس سے تو اور معاملہ خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بدبو تو آپ نے دبا دی، پہلے کم از کم احساس تو تھا نا انسان کو. جو جرمز پھیلے ہوئے ہیں احساس تو ہے، تو تھوڑا احتیاط کر لے گا، ادھر نہیں ادھر بیٹھ جائے. آپ نے تو اس کو بالکل گلا گھونٹ کے مار دیا، دبا دیا، مارا نہیں ہے. تو یہ اسلام نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دانتوں کو صاف مسواک سے، چمکتے ہوئے دانت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان قدرتی خلا بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا، حتیٰ کہ کچا پیاز نہیں کھاتے کہ بو آتی ہے اس میں. اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال اس صفائی کے بعد، حالانکہ صفائی کے بعد تو ویسے ہی، اور آپ کے پسینے میں ویسے ہی خوشبو تھی، اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال، کیونکہ نبی نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کوئی لگژری نہیں تھا، گھر لگژری نہیں تھا. ایک پیالہ لٹکا ہوا ہے، اسی میں کھانا بھی، اسی میں پینا بھی، سب کچھ اسی میں. اور بستر کیا ہے، وہ کھجور کی چھال بچھائی ہوئی ہے. تو دنیا سے بے رغبتی. کھانا ایک وقت کا ملا تو 2 وقت کا ناغا، اور وہ ملا کیا، کھجور ہے تو 40 دن کھجوری کھا رہے ہیں، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، بہت سادگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی 2 چیزوں کو خوب جمع کیا. آپ نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈال دی، نکاح کی محبت اور خوشبو. کیونکہ جب انسان دنیا سے دور بھاگتا ہے تو شادی بیاہ سے بھی دور. کہہ رہے 4 مہینے کے لیے جاؤ، سال لگاؤ تبلیغ میں، مدرسے میں وقت لگاؤ، اللہ اللہ کرو. کیا ابھی بچوں کے بکھیڑے، ٹینشن کیا ہے. ابھی ایک شادی ہوئی نہیں تھی دوسری کر کے بیٹھ گیا. اس مفتی کو دیکھو، شادی 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 لگا کے رکھا ہوا ہے. جب میں نے کی نا ایک دفعہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے گھر کے باہر، اچھا میرے بچے بھی تھے ماشاءاللہ پہلے سے، تو میرے گھر کے باہر گاڑیاں، جو سسرال والے، وہ میں نے دعوت کی تھی تو وہ ولیمے کی نا، تو سسرال والے وہ گاڑیاں واڑیاں لگی ہوئی ہیں، دیگیں شیگیں آ رہی ہیں. تو ایک بڑے میاں آئے، وہ آئے، وہ کہنے لگے امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کیسا لگا ہوا ہے. وہ تیسری تھی میری، اور بچے بھی تھے میرے پہلے سے ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. ایسے سر پکڑ کے نا یوں، اور پھر غصے میں کانپ رہے ہیں
کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، ایسے کانپ رہے ہیں باقاعدہ، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ، اور حرکتیں دیکھو، حرکتیں بچے دیکھو ان کی، اور شادیوں پہ شادیاں کرے چلے آ رہے ہیں. تو جو مجھے بچانے والا تھا نا پوری ان کی نقل کھینچ کے بتا رہا تھا، وہ بات کا ان کا اسٹائل بھی اسی طرح کا ہے. کہہ رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں دنیا مسافر. مقصد ان کا یہ تھا کہ ادھر عیاشیاں لگی ہوئی ہیں، ادھر ممبر پہ آخرت جنت جہنم ہے. پلاٹ نہیں خریدو، مکان نہیں بناؤ. مکان تو بناؤ، میں نہیں بہت چند شرطوں کے ساتھ جو میں کہتا ہوں، لیکن دل نہ لگاؤ دیواروں سے اینٹوں سے، اور شادیوں پہ شادیاں. اور شادی بھی کنواری سے کی. تو پہلے میری 2 طلاق یافتہ تھیں، تو پھر جب کنواری تو کنواری کا سن کے میں نے کہا ان کو اٹیک وٹیک نہ ہو جائے، لے جا بھائی گھر میں، مری بنا جائیں گے خام خمیں. تو ایسے لوگوں سے مجھے بہت واسطہ پڑتا رہتا ہے. وہ ایک صاحب کہنے لگے، بہت چھوڑے ابھی کس سے ہو جائیں گے پھر یار، جو ٹاپک ہے وہ رہ جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النساء والطیب، 2 چیزیں اللہ نے میرے دل میں ڈال دی، نکاح کثرت سے کروں گا، اچھا رشتہ. جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام آیا اور آپ کو مناسب لگا، آپ نے ہاں کیے. حالانکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے گھر میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عمل دیکھنے میں شہوت پرستی لگتا ہے، حقیقت میں شہوت پرستی نہیں ہے، یہ عیاشی نہیں ہے. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر زرداری کی 4 کم از کم بیویاں ابھی موجود ہوتی، شیخ رشید کی 4 ہوتی، اور جتنے ہمارے سیاسی لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں وہ سب 4 رکھتے. ان کو پتہ ہے وہ تو ایک کے انتقال کے بعد پتہ نہیں ان کو غم ہوا ہے خوشی ہوئی ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں یار دوبارہ ایک شادی کے لیے تیار نہیں ہے وہ، کہ جان چھوٹ گئی ہے پھر ٹینشن. تو جو مجھے آ کے کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی، میں کہتا ہوں آپ بھی کر لو. کھانے میں تو بڑی عیاشی کرتے ہو، ہمارے نبی نے جو کی روٹی کھائی ہے، آپ کبھی نلی نہاری کھا رہے ہو، کبھی مغز نہاری کھا رہے ہو، کبھی بیف بریانی. بیگم آج چکن پکاؤ، بیف کھا کھا کے دل بھر گیا ہے، اب شامی چھوڑو بیگم چپلی کباب بناؤ، روزانہ ذائقہ چینج. تو عیاشی کا شوق تو میں نے کہا آپ کو بھی، آپ بھی کر لو بھائی. تو پتہ ہے کہ یہ عیاشی بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. پہلے سسرال سے پٹو گے جب دوسری کرو گے، جب تیسری کرو گے پچھلے دونوں مل کے کوٹیں گے. آپ کی ارننگ ساری بیوی بچوں پہ خرچ ہو جائے گی، سمجھ رہے ہو؟ اور پھر بیگم کے ساتھ سالے بھی جہیز میں ملتے ہیں، سسر بھی ملتے ہیں، ساسیں. ایک ساس افورڈ کر سکتے ہو؟ بتاؤ مجھے، دل سے بتاؤ. جو آدمی 4 ساسیں افورڈ کرے، 3 ساسیں 4 ساسیں افورڈ کرے، تو اس کا حوصلے کو تو سلام کرنا چاہیے. صحیح بتا رہا ہوں؟ تو کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا. تو ہمارے نبی کو اللہ نے ان کے دل میں نکاح کی کثرت کا شوق ڈالا. یہ چیز مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، غیر مسلموں کو سمجھ میں آئی ہے جو عقل مند ہیں. ایک ہندو نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ آپ کی عورتوں کو مستقبل میں نکاح کی، آپ کی نسل میں جو عورتیں پیدا ہو رہی ہیں نا، جو آپ کی امت میں، ان کو مستقبل میں نکاح میں مشکلات نہ پیش آئیں. ہر عورت کی شادی ہو جائے، بیوہ کی بھی، کنواری کی بھی، طلاق یافتہ کی بھی. ہندو کی سمجھ میں آ گیا، مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. سمجھ رہے؟ خیر، دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی خوشبو. یہ بھی نفاست ہے کہ بدبو بالکل بھی نہیں ہے، پسینے میں بدبو نہیں ہے، اس کے باوجود آپ خوشبو کا استعمال اتنا زیادہ کیا کرتے تھے. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے نکلنے کا علم خوشبو کے جھونکوں سے ہوتا تھا. حرکت کرتے تھے تو خوشبو آتی تھی جس سے پتہ چلتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر کے جاتے تھے نا تو وہاں خوشبو محسوس ہوتی تھی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اندازہ ہو جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے. خوشبو سے مجھے یاد آیا کہ مجھے خوشبو ہدیہ نہ دیں اللہ کا واسطہ. خوشبو ہر انسان اپنی مرضی کی لگاتا ہے، اور ہدیہ تو چلو دے دیا تو ٹھکانے لگا دے گا آدمی، زبردستی لا کے لگا نہ دیا کریں، کیونکہ پتہ نہیں کس ٹائپ کی خوشبو آ رہی ہے، دماغ میں چڑھ جاتی ہیں، آدمی بے ہوش ہونے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بے ہوش ہو جاؤں تو کم از کم. بھائی ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے خوشبو میں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟
یہ ایک دو بڑے بڑے علماء ہیں, ان کی طرف سے بھی شکایت ملی, کہہ رہے ہیں یار لوگ خوشبوئیں لا لا کے زبردستی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تھیلوں کے تھیلے جمع ہو گئے گھر میں, اور بعض زبردستی لگاتے ہیں, اس کے آدھے گھنٹے بعد چھینکیں شروع. کیونکہ آج کل دیسی خوشبوئیں اچھی والی نہیں آ رہی ہیں, اکثر خوشبوئیں الکوہلک ہیں. الکوہلک خوشبو جائز ہے استعمال, مگر یہ باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے. الکوہل جب آپ کے ناک میں جائے گی تو وہ بھی کیا کرے گی, یقین نہ آئے الکوہلک خوشبو آپ اپنی گھڑی پہ لگائیں, تھوڑی دن میں دیکھیں گے چند دنوں میں گھڑی کا جو کلر ہے وہ خراب ہو جائے گا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ الکوہل جو ہے نا یہ نقصان دیتا ہے, میٹل کو نقصان دیتا ہے, باڈی کو نقصان دیتا ہے, اس سے الرجی کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں الکوہلک خوشبو استعمال نہیں کرتا. اس کا آلٹرنیٹ ہے دیسی. دیسی اتنی تھکی ہوئی آ رہی ہے, نیمبو نچوڑا, اس میں 2-4 پپیتے کا رس نکال کے لچوڑ کے اس کو بنا کے, تو وہ دیسی خوشبو جو ہے نا وہ پھر اوریجنل ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو الکوہلک نہ ہو لیکن ہو اچھی, تو یہ تھوڑا مشکل کام ہے, تو آپ اس مشکل میں نہ پڑیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. نہیں میں نے نہیں کہا کہ میں تحفے طائف سے انکار کرتا ہوں, جتنے تحفے دینے سبحان اللہ. ہاں خوشبو میں آگے پارسل کر دیتا ہوں کہ میں گھر میں رکھتا نہیں, میں گھر میں چیزیں جمع نہیں کرتا. کوئی چیز میرے استعمال میں نہیں آ رہی فوراً پارسل, اور اگر استعمال کی ہو لیکن 1 سال تک استعمال نہیں ہوئی تو وہ بھی پارسل. اس کی سزا ہے کہ 1 سال تک یہ چیز استعمال میں نہیں ہوئی تو اب نکالو, صدقہ کرو, کیوں استعمال نہیں کی. یہ اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ گھروں میں چیزیں جمع نہ کر کے رکھیں. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹتے ہیں میرے بھائی. یہ نفاست تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, بہترین خوشبو کا استعمال, اور اتنا جسم صاف, دانت صاف, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں صبح اٹھتے ہی بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو, ہو سکتا ہے ہاتھ گندا ہو تمہارا اور وہ پانی خراب ہو جائے. اتنی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں, لیکن جب مسلمان کو عملی زندگی میں دیکھا جاتا ہے تو محرم کے ماتم میں ماسٹر ہوگا وہ. اب تو گولیوں سے ماتم شروع ہو گیا, باقاعدہ کلاشن کوفیں نکلنے والی ہیں, بم دھماکے نہ شروع ہو جائے گی کہ ہم نے خود کروایا ماتم میں. اللہ معاف فرمائے سب مسلمانوں کی اور انسانوں کی, اور ہمارے ملک کے لوگوں کی خاص طور پر اللہ حفاظت فرمائے. تو پھر ربیع الاول میں سب کچھ شروع ہو جائے گا. یہ سب کچھ جو ہوتا ہے ساری دنیا دیکھتی ہے, مسلمان عمل کو فوکس نہیں کر رہا, عمل میں زیرو ہے. تکلیف دوسروں کو, کوئی ایسا عمل نہ کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو, ہر وقت اس کا خیال. بھائی تہجد پڑھی جا رہی ہے تو اس بات کا اہتمام کہ امی عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے, اپنی زوجہ کی آنکھ نہ کھل جائے. تہجد میں اس کا خیال کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور آپ بھونپو لے کے دوسروں کے گھروں پہ کیا کر رہے ہیں, سارا دن کان بجتے رہتے ہیں انسان. ہمارے مسجد کا باہر کا اسپیکر بند ہے نا, باہر کا اسپیکر بند ہے نا, ہاں میں نے بند کروایا. یہ میں نے کہا ایسا نہ دوبارہ کھول دیا. کئی دفعہ کمیٹی میں بات ہوئی کہ باہر کا اسپیکر آن کرنا چاہیے. میں نے کہا جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے میں اپنی بات اس کے کان میں کیوں ٹھوسوں بھائی, سکتا وہ نہ سننا چاہ رہا ہو, جو سننا چاہ رہے ہیں ان تک آواز پہنچے بس. وہ بھونپو لے گئے. ہم جب چھوٹے تھے تو کرکٹ, ابھی آفریدی سے میری ملاقات اسی ہفتے, وہ تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے وہاں جامع کے قریب ہی, تو وہ کرکٹ پہ گپ شپ ہو رہی تھی. وہ انہوں نے کسی نے مجھ پہ اشکال کیا کہ مفتی صاحب آپ نے بیان میں ایک دفعہ شاہد آفریدی صاحب کا نام لیا اور آپ کو نام ہی نہیں آ رہا تھا, تو ہم بڑے بدگمان ہوئے آپ سے کہ آپ شاید ڈرامہ تو نہیں کر رہے, اتنے مشہور کھلاڑی کا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا اللہ کی قسم میں ڈرامہ نہیں کر رہا تھا. تو وہ شاہد آفریدی بھی بیٹھے ہوئے تھے, ابھی 2 دن پرانی بات ہے. تو میں نے کہا اصل میں ہوا یہ تھا, میں ان کو بتایا کہ ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے, وہ بھونپو لے کے بیٹھتے تھے رات کو نا, کھیلتے بھی تھے اور پھر وہ دیکھتے بھی تھے. جب اپنی باری نہیں ہوتی تھی تو دیکھ رہے ہوتے, تو وہ نہیں پوں بجا رہے ہوتے ہیں لڑکے. تو میں نے کہا جب ہم دین کی طرف آئے کالج چھوڑ کر تو یہ ساری حرکتوں سے ہم نے توبہ کر لی. جب توبہ کی ہے تو پھر نسیہ منسیہ ہو گیا, بالکل وہ فائلیں لپیٹ دی. تو میں نے کہا مجھے پھر اس زمانے کے جو کھلاڑی تھے ان کے تو نام معلوم ہے, اس کے بعد کون آیا کون گیا مجھے اس کا واقعی نہیں پتا. تو یہ میں نے ڈرامہ نہیں تھا, واقعی مجھے نہیں پتا تھا. تو اس لیے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ آپ اتنے مشہور آدمی نہیں ہیں, یہ میرے نالائق ہونے کی دلیل ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا. تو اسی پہ وہ بات یاد آئی کہ وہ بھونپو, ہم اس کو بھونپو کہتے تھے, آج کل پتہ نہیں کیا کہتے ہیں لوگ اس کو. تو بھونپو لے کے نا لوگوں کے گھروں میں
دین کے نام پہ بجایا جا رہا ہوتا ہے. یہ جو صبح سحری جگانے کے لیے آتے ہیں, ان کی محنت اللہ قبول کرے, لیکن ان سے کہو بس اکیلے میں نہیں ملنا, جب بھی ملیں 4 آدمیوں کے ساتھ ملیں. رمضان میں 2-2:30 بجے تو انسان جا کے سو رہا ہوتا ہے اور 3 بجے یہ جگانے آ جاتے ہیں, اور وہ اتنی پوری پاورفل آواز کے ساتھ. بھائی یہ تو ایذائے مسلم ہے. آج کل الارم والی گھڑیاں ہیں, ہر آدمی, اب آپ ان کو کچھ چھیڑے نہیں, جا کے آرام سے محبت سے سمجھا دیں, ٹھیک ہے, نہیں تو برداشت کریں, اور کیا ہے, ٹھیک ہے. تو الارم والی گھڑیاں ہیں, سب کو پتہ چل جاتا ہے کس وقت اٹھنا ہے. کوئی 3 بجے اٹھے گا, کوئی 3:30, کوئی 4 بجے, کوئی 5 بجے. تو آپ سب کو 3:30 بجے آ کے ڈھم ڈھماڈم ڈھول بجا رہے ہیں اور وہ اٹھا رہے ہیں. تو میرے بھائی مسلمان میں اس چیز کا خیال نہیں ہے. دوسرے کو تکلیف سے بولو بھائی بچانا. کسی کو آپ نے ٹائم دیا, اگر آپ نہیں مل سکتے تو آپ کی ذمہ داری اسے کال کر کے اطلاع دیں, پیش کی کہ بھائی میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا لیکن میں اب گھر پہ نہیں ہوں, آپ نہ آئیں, آپ دفع ہو جائیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.